إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ و طاہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، آج بتاریخ 22 صفر 1442 ہجری مطابق 9 اکتوبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے اچھی موت کا مطلب کیا ہے، خاتمہ بالخیر کا مفہوم کیا ہے. خاتمہ بالخیر، اچھی موت کا مفہوم اور مطلب کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اس تعلق سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی. اللہ عز و جل ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر اپنے نبی کی، اپنے اسلام کی، دین کی محبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے رخصت فرمائے. ہم جائیں تو ہم عزت اور آبرو کے ساتھ جائیں، اللہ سے ملاقات کریں تو ہم نہایت ہی اچھی اور خوبصورت طبیعت اور اچھا اور خوبصورت دل لے کر کے اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اللہ تعالی ہماری سب کی نجات اور ہماری سب کی بخشش فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستو اور بھائیو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن سب کو اس دنیا سے جانا ہے. بالخصوص آپ 2020 کا یہ سال جو گزرا کورونا وائرس کی وجہ سے، آج دیکھیے فصلیں جیسے ہم کاٹتے ہیں، پکی ہوئی فصلوں کو کتنی بے دردی کے ساتھ ہم کاٹتے ہیں. موت نے اسی طرح سے بہت سارے گھروں کو اجاڑ دیا، بہت سارے گھر جو آباد تھے برباد ہو گئے، بہت سارے بچے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے دور ہو گئے، اور بہت سارے یتیم ہو گئے، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے بے خانمہ ہو گئے، ہلاک و برباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو اس دنیا سے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مومن اور مسلم اور موحد ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. عزیزان گرامی، مرنا تو سب کو ہے. اللہ رب العزت فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. اب آپ یہ سوچئے، جب انبیاء اور رسول جو اس دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اور رتبہ لے کر کے آئے، جب وہ موت کے شکنجے سے اور موت کے پنجے سے نہ بچ سکے، جب خود ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت طاری ہوئی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ نے اپنے پاس ان کو بلا لیا، تو ہما اور شما، ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. لیکن موت وہ ہے کہ جس پہ لوگ جو ہے فخر کریں، ایسی موت جو انتہائی خوبصورت ہو، بہترین موت ہو. یہ بڑی نصیبے کی بات ہوتی ہے. موتیں ہوتی ہیں، آدمی بری موت بھی مرتا ہے، بری حالتوں میں مرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جس حالت میں ہوتا ہے جب اسے اس حالت میں موت آئے گی تو قیامت کے دن اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے. اگر شراب کی حالت میں ہے تو شراب، بدماشی کی حالت میں تو بدماش، بے ایمانی کی حالت میں تو بے ایمان ہو کر کے اٹھایا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو جس حالت میں جس طرح سے موت ہوتی ہے اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا. ہر آدمی کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اس دنیا سے اس کی رخصتی، جو مومن ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں یہ آرزو اور خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حسین اور خوبصورت دل لے کر کے جائے، بہترین چہرہ لے کر کے جائے، اللہ سے ملاقات ہو تو ندامت اور شرمندگی نہ ہو.
بلکہ ہنسی اور خوشی کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے۔ ہر مومن، ہر موحد کی یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے، لیکن صرف تمناؤں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، تمناؤں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ اعمال ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں ایک عظیم غلط فہمی کا ازالہ بھی کروں گا، اور میں یہ سبب بھی بتاؤں گا کہ اچھی موتوں کی نشانیاں کیا ہیں، اور کیسے کوئی موت اچھی ہوتی ہے، اور کیسے، کب اور کیوں کوئی موت بری ہوتی ہے، کیسے کوئی موت اچھی ہوتی ہے اور کب اور کیوں کیسے کوئی موت بری ہوتی ہے۔ ہمارے دماغوں میں بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی مصلی کے اوپر مر گیا تو جنتی ہو گیا، کسی کی موت سجدے میں آ گئی تو وہ جنتی ہو گیا، کوئی قرآن لے کے بیٹھے بیٹھے پڑھتا رہا مر گیا تو جنتی ہو گیا، کوئی غلط ہر حرم میں بیٹھ کر کے طواف کرتا رہا مر گیا جنتی ہو گیا، کوئی صحیح میں مر گیا جنتی ہو گیا، کوئی مسجد نبوی کے اندر مر گیا تو جنتی ہو گیا، کوئی جناب علی مکہ مکرمہ میں مر گیا، خانہ کعبہ میں مر گیا تو جنتی ہو گیا۔ اس طرح کے خیالات ہمارے دماغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خود ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب موت آئی تو آپ کس حالت میں تھے؟ کیا سجدے میں تھے؟ کیا نماز میں تھے؟ کہاں تھے آپ؟ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے یا خانہ کعبہ میں تھے یا قرآن کی تلاوت کرتے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک میرے سینے پہ تھا، اور میرے چہرے اور میرے سینے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے حجرے میں، آپ کے کمرے میں، آپ کے بستر پر موت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت یار غار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کا میں نے حق اور قرض ادا کر دیا ہے، اگر میرے اوپر کسی کا قرض باقی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ وہ شان، وہ عظمت یار غار مصطفیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عمر کی پوری زندگی کی عبادات اور نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دی جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو کے ایک پلڑے پر ہوں، اور ابو بکر صدیق کی ایک رات کی وہ نیکی جو انہوں نے میرے ساتھ غار میں گزاری، عمر کی ساری نیکیوں سے وہ ایک رات کی نیکی بھاری ہو جائے گی۔ وہ عظیم شخصیت کی موت ان کے اپنے بسترے پہ ہوتی ہے، نماز کی حالت میں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے کہ یہ موت بری ہے؟ کسی کی موت بسترے پہ ہونا برائی کی علامت نہیں، کسی کی موت اس کے گھر میں ہونا برائی کی علامت نہیں، کسی کی موت ہاسپٹل میں ہونا اس کے برائی کی علامت۔ میں یہ ذہنیت ختم کر بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ جناب علی وہ قرآن پڑھتے پڑھتے مر گیا جنتی ہو گیا، وہ جناب علی وہ سجدے میں مر گیا وہ جنتی ہو گیا، وہ مسجد میں مر گیا جنتی ہو گیا، وہ فلان جگہ جنتی۔ اصل میں یار کیا ہے؟ کسوٹی کیا ہے؟ اچھی موت کی پہچان کیا ہے؟ حضرت خالد ابن ولید سیف من سیوف اللہ کا لقب لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کئی سو جنگوں میں شریک ہوئے، اللہ اکبر، کئی سو، تقریباً 100 سے زیادہ مارکوں میں شریک ہوئے، اور 300 سے زیادہ گھاؤ آپ کے جسم پہ تھے، اور موت کی چھاؤں میں، تلوار کی چھاؤں میں شہادت کی آرزو لیے ہوئے جان ہتھیلیوں پہ رکھ کر دشمنوں میں کود پڑتے تھے خالد بن ولید، تاکہ کوئی تلوار چلے اور میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ لیکن جب موت آتی ہے تو گھر کے اندر بسترے پر اور آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ خالد کیوں رو رہے ہو؟ تم تو سیف من سیوف اللہ کا خطاب تم کو ملا ہے۔ کہا اللہ کی قسم مجھے تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ میدان جہاد کے اندر میری گردن کٹے اور میں شہادت کے مقام پہ فائز ہوں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج میں اپنے بسترے پر کروٹیں بدلتے ہوئے اور اس روح کو الوداع کہہ رہا ہوں۔ اللہ سمجھ رہے ہیں جناب علی؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھی موت یا خاتمہ بالخیر کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ آئیے دماغوں میں بٹھائیے، خاتمہ بالخیر، اچھی موت کس کو کہتے ہیں؟ اچھی موت کس کو کہتے ہیں؟ اچھی موت جب، نمبر 1 انگلیوں پہ گنیے میں 4-5 پوائنٹس ہیں، بس اس کو اپنے پلے باندھ لیجیے۔ جب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو موت اس حال میں آئے، نمبر 1 کہ آپ کے دل کے اندر ایمان ہو اور شرک سے آپ کا دل پاک و صاف، آپ کا دل کیا ہو؟ شرک باللہ سے پاک و صاف، آپ مشرک نہ ہوں، اپنے اقوال، اپنے اعمال، اپنے افعال شرک۔ آپ سوچیں گے شرک کیا ہے؟
ہمارے یہاں ایک اور غلط فہمی ہے، ہم نے کیٹیگریوں میں قومیت کے حساب سے بانٹ دیا۔ ان کا نام عبداللہ ہے تو یہ مسلمان ہے، ان کا نام جوزف ہے یا اسٹیفن ہے تو یہ کرسچن ہے، ان کا نام رام اور کیا کہتے ہیں کچھ بھی ہے نا، کچھ بھی ہے، رام ہے، شیام ہے، کچھ بھی ہے نا، تو وہ نام جو ہے غیر مسلم ہے یا کافر ہے۔ اس طرح سے ہم نے قومیت میں بانٹا ہوا ہے، اور ہم نے نام عبداللہ رکھ لیا، ہم جو چاہیں کریں، ہم نے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اپنا نام رجسٹر میں لکھوا لیا، مسلمان ہو باختم ہم مسلمان ہیں، چاہے کچھ بھی کرتے پھریں، کافروں سے بھی بدتر ہمارے عقیدے ہو جائیں۔ بلی راستے کاٹ گئی، بد عقیدگی کا عالم یہ ہے کہ جناب ہم گھر لوٹ آتے ہیں کہ ہمیں بس شگونی ہو گئی، بلی راستے کاٹ گئی، اب ہمارا دن بھر خراب ہو گیا، ہم نے کسی کا چہرہ دیکھ لیا وہ جناب علی کام ہی نہیں ہوگا۔ اس طرح کی بد عقیدگیاں بڑی بڑی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ آپ کا دل کس سے؟ شرک سے پاک ہو جائے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، سورہ النساء آیت نمبر 48 کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے، سوائے شرک باللہ کی، اللہ کبھی اسے معاف نہیں فرمائے۔ یاد رکھو، پڑھو نماز، پڑھو روزے، پڑھو حج، پڑھو، پاؤں پگڑیاں، 10 تسبیحاں، انگوٹھیاں 20 ہاتھوں میں، پیروں میں، لال پیلے جھنڈے بنڈے لگاؤ، جاؤ درگاہوں پر، جاؤ شتے علم چبوترے چومو، چاٹو، کھاؤ پیو، نماز بھی پڑھو، داڑھیاں بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ، ٹوپیاں او ہو نو بنو ٹوپیاں، اور کہو گے ہم تو نمازی ہیں، پرہیزگار، ان کی تو سجدے میں، ایسے لوگ خانہ کعبہ بھی مریں گے تو جہنمی ہیں، یاد رکھو، کیونکہ ان کا دل شرک سے ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا سوائے شرک کے، سوائے شرک کے اللہ اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹا الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، اللہ پہ تہمت لگانے والا بخشا جائے گا۔ ایک اسی سورہ نساء آیت نمبر 116 میں بالکل یہی آیت کریمہ 2 مرتبہ آئی ہے، لیکن آخر میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو شرک کرتا ہے وہ بہت دور گمراہیوں میں چلا جاتا ہے، گمراہ خلاص۔ اللہ رب العزت نے ایک اور فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون؟ نبی، اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی مالک ہے، میری عبادت نہ کرو او مائی لارڈ، او مائی گاڈ، او مشکل کشا، وہ حاجت روا، وہ بگڑی بنانے والے۔ حضرت عیسیٰ کو پکارتے تھے اور آج بھی پکار رہے ہیں کہ نہیں پکار رہے؟ عیسائی کس کو کہتے ہیں؟ انہی کو پکار رہے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ سارے عیسائی بت پوجتے ہیں، ارتھوڈکس جو فرقہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بت یا ان کے مریم کی وہ اماں یا کسی کا بت نہیں رکھتا، وہ اس کے خلاف۔ صرف کیتھولک جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بت رکھ کر کے، صنم رکھ کے پوجتے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں بت رکھتے۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو وہ تیسرا خدا کا بیٹا مانتے، وہی عقیدہ ہے ان کا، اور ان کو حاجت روا مشکل کشا پکارتے۔ کس کو پکارتے؟ عیسیٰ علیہ السلام، لیکن جنتی ہیں وہ۔ تم تو پتہ نہیں کیسے طوطے کھوتے ٹٹے پٹے شاہ کو پکارتے ہو، پوجتے ہو، جن کے حسب کا پتہ نہیں، نسب کا پتہ نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں، اندر گھوڑا دفن ہے کہ گدھا دفن ہے کہ طوطا کی مرغی کی مرغا، اور تم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہتے ہوئے۔ شرم کرو، حیا کرو، تم سے تو اچھے وہ قبر کے پاس جو بھکاری ہیں وہ بہتر ہیں کہ وہ صاحب قبر سے بھیک نہیں مانگتے، جو زیارت کرنے جانتے ہیں زندوں سے ان سے مانگتے۔ لعنت ہے تمہارے اوپر، اور تم جاتے ہو مردے سے مانگنے۔ وہ جانتے ہیں بھکاری یہ مردہ تو کچھ نہیں کرتا، ورنہ بیٹھنے کیا ضرورت؟ اگر مردہ دیتا، صاحب قبر دیتا تو وہ زندوں سے مانگتے؟ بولو بھائیو، صحیح بات ہے کہ نہیں صحیح بات؟ وہ بھکاری اچھے اس زیارت کرنے والے سے جو جاتا ہے مردے سے مانگنے۔ شرم کرو، حیا کرو، یہ بہت بڑا شرک ہے جو آج ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑے ہوئے، لوگوں نے اس کو بھلایا ہوا ہے۔
लोगों ने इसको आसान समझा हुआ, बस ऊपर ऊपर से रसमलाई रसगुल्ले खाने के चक्कर में है वो, बस कुछ ना बने। नमाज पढ़ लो, रोजे रख लो ना, नमाज रोजे से पहले ईमान और अकीदे की इस्लाह, शिर्क से पाक होना चाहिए। हौज का पानी कितना भी भरते रहो, निकालते रहो, लेकिन अगर उसके अंदर कुत्ता मरा हुआ पड़ा है तो वो पानी कभी पाक हो सकता? अगर उस पानी को पाक करना है तो सबसे पहले कुत्ते को बाहर निकालो और उसके बाद वो पानी बाहर करो और नया पानी डालो। इसीलिए सबसे पहले ला इलाहा कहा गया, ला इलाहा, ला साफ करो, कोई माबूदे बरहक नहीं है, कोई सच्चा माबूद नहीं। अल्लाह नहीं कहना सिर्फ मुझे पुकारो पे पुकारते हो, नहीं, ये भी इनकार करना जरूरी है कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत का मुस्तहिक, ये कहना जरूरी है, इनकार करो। खैर ये अलग मौजू है। तो मसीह क्या कहा कि अअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा भी, मैं जिसका गुलाम हूं, जिसने मुझे पैदा किया, वो मेरा खालिक है, तुम्हारा भी खालिक है, तुम उसकी इबादत करो, मुझे क्यों पुकारते हो मुश्किल कुशा हाजत रवा? है अल्लाह, इतनी बात हमारे मुसलमानों की समझ में क्यों नहीं आती? बोलो, ये जो बाबाओं को पुकारते हैं दरगाहों पे, आजकल लाहौर में, रात को किसी ने बताया, हमारे दोस्त ने, लाहौर में बड़ी रश चल रही है। मैंने कहा क्यों, क्या बात है भैया? लाहौर तो वैसे भी माशाअल्लाह तबारकल्लाह खाने पीने का शहर, अमीरों का शहर, खाने पीने, लाहौर माशा। बोले नहीं ये बात नहीं है। बोले फिर? बोले वहां दातागंज का उर्स चल रहा है। हमने कहा हो अच्छा ये बात है? हाँ, आजकल वहां बड़ा जश्न है, बड़ी रंगत है, बड़ी कव्वालियां। हमने कहा अल्लाह हिदायत दे मुसलमानों को। अल्लाह की कसम मेरे अजीजों, बहुत कड़वी हकीकत है, बड़ी कड़वी सच्चाई है, रब्बे काबा की कसम है। मैं अगर आपको बताऊं, वक्त नहीं मिलता मुझे, मैं आपको बताऊं कि 70 से 75% लोग इसमें मुलव्विस हैं। किसमें? शिर्क बिल्लाह। मुझे आप अल्लाह की कसम मुसलमानों में 75% बेनमाजी नहीं बता सकते। बता सकते हो? 75% कत्ल करने वाले बता सकते हो? मुसलमानों में 75-80% चोरी करने वाले मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मुसलमानों में 75-80% झूठ बोलने वाले मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मुसलमानों में 75-80% बलात्कारी ज़िनाकारी मिलेंगे? औरतें या मर्द मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मुश्किल से 2-4-10% ज़िनाकार, 2-4-10% झूठ यानी 10-20%, ज्यादा से ज्यादा 30%। लेकिन 80%, 70% अगर मुसलमानों के माशरे में, बर्रे सगीर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल और भूटान और श्रीलंका, अब भाई ये यासर मसर सब ले लो यार, ये क्या समझ रहे हैं आप? मसर है, लेबनान है, सूरिया है, ये उर्दू, कम शिर्क है। ओ अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आपको 70 से 80% लोग शिर्क करने वाले भी हैं। ताज्जुब की बात है यार, शिर्क तो इस्लाम में ला इलाहा इल्लल्लाह से खत्म हो जाता, इतने कैसे? हाँ, ये शैतान को तुमसे ज्यादा शिर्क की कबाहत और शिर्क की बर्बादियों का पता है। शैतान जानता है कि इसे शिर्क में मुलव्विस कर दो, इसके सर के ऊपर गट्ठर और लोटे और बदनियां दे दो और जान दो इसको, अब नमाज पढ़े, चिल्ले मारे, जिक्र करे, अज़कार करे, इसकी कोई भी चीज काबिल कबूल बोलो नहीं। अल्लाह रब्बुल ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, मेरा जो खालिक, तुम्हारा जो रब, उसकी इबादत करो। सुनो, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हुए मर गया, हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जन्नत उसके ऊपर अल्लाह ने हराम करार दी है, वमावाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है। और हजरत ईसा ने यह कह करके और भी मामला साफ कर दिया, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, पुकारते रहो मुझे मदद के लिए, कुछ भी करते रहो, रब्बे काबा की कसम है क़यामत के दिन तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। हाँ, गौसे पाक बख्शवाएंगे, कब्र में आएंगे, कब्रों में धोबी को बख्शवा रहे। आजकल बड़ा एक पाकिस्तान और इंडिया के मौलवियों का फंगड़ा चल रहा है, आधी आधी कट, हर एक वाक़या बयान किए गए। धोबी था, कब्र में गया, गौस पाक को पुकारा, गौस पाक आ गए, कब्र में आ गए, मुनकर नकीर को छड़क दिया, मुनकर नकीर अल्लाह के पास गए, अरे कहाँ, किसके पास, किसकी कब्र में चला गया? अल्लाह, ऐसा अब्दुल कादिर जिलानी आया, अरे उससे पंगा न ले। लानत हो झूठ बोलने वालों पर, आखिरत का मजाक उड़ा रहे हो तुम।
یہ مذاق اڑانا ہے. اس کا باپ گیا تھا قبر میں، کس کو پتا قبر میں کیا ہو رہا ہے. یہ خبیث، یہ امت کے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے بدتر کمینے لوگ ہیں. یہ اللہ انہیں غارت فرمائے یا اللہ انہیں ہدایت دے. امت کے اس طرح کے بڑے بڑے مفتی مناظر واقعات بیان کر رہے ہیں. اب تو آسان ہے، ہمیں تو حوالہ بہت پہلے بہت دینا پڑتا تھا، اور کتابیں اب تو یوٹیوب پہ جاؤ لکھو، اب بھی آپ کو سب ہاتھ میں آ جائے گا الحمدللہ. ہمیں پہلے بہت جھٹلایا گیا اسی ممبر سے. ہم نے جب تقریر کری تو جھوٹ بولتا ہے ربانی، جھوٹ بولتا ہے. الحمدللہ اللہ نے وہ وسائل دیے کہ آج لوگوں کے سامنے وہ تمام حقیقتیں موجود ہیں. الحمدللہ یہ بابے، یہ تاوی، یہ گنڈے، زناکار کیسے جوتیاں مار رہی ہیں عورتیں، ذلیل ہو رہے ہیں. اللہ انہیں ذلیل کر رہا الحمدللہ. اس لیے توبہ کرو اللہ سے، سمجھے. جو شرک کی حالت میں مرے گا جنت حرام، کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لما نزلت الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا. ایمان لائے، ایمان بولو لائے. لیکن یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے. بہت جلدی لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں. کیا؟ ارے یہ ربانی یا اس طرح مولوی وہابی جو ہیں نا، یہ کافروں کی آیتیں ہمارے اوپر پڑھتے ہیں. ہم نے کہا بیٹا تیرے اوپر کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ اب ایک جس غلاظت میں کافر ہے اگر تو بھی ہے تو تو بھی کافر ہے، باختم. کون سا تیرے اندر سرخاب کے پر لگے بھئیے؟ تو کہہ رہے کافروں کی آیتیں نہیں ہیں یہ بل اللہ فرماتا الذین آمنوا. الذین عرب میں رہتے ہو، عرب میں الذین آمنوا کا معنی کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، لفظ کہتے ہیں التباس، خلط ملط. اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا جلایا. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہی امن میں ہیں اور وہی ہدایت پہ. سورہ مائدہ، سورہ یہ حدیث صحیح بخاری کی، یہ حدیث صحیح بخاری کی. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم یا رسول اللہ. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم میں کون ہے ظلم نہیں کرتا. چھوٹے موٹے ظلم تو ہو جاتے ہیں نا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کا کچھ ہو گیا تو ہم سب تو یہ آیت کریمہ تو کہتی ہے کہ اس میں تو یہ ہے کہ ظلم کرنے نہ، اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا تو اس کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے. تو ہم میں تو سب ظلم کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانزل اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم. یہ جو ظلم ہے اس سے مراد یہ مارنا پیٹنا، ایک دوسرے کو کچھ کہتے، یہ ظلم نہیں مراد ہے، بلکہ مفسر اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ان شک اور شبہ کو دور کیا اور آپ نے فرمایا اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو اللہ نے سورہ لقمان فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک بہت بڑا. انہیں فلاں نے قتل، وہ قاتل ہے، ارے وہ غیروں کی بہو بیٹیاں بری نظر سے دیکھتا ہے، دروازے سے گزرے دروازہ بند. اور وہ جو مشرک ہے وہ داماد بنا ہوا ہے تمہارا. وہ جو قبر پجا ہے وہ تمہارا بھتیجا بھانجا اور نمازار بیٹا بنا ہوا ہے. وہ تمہاری بہن کا شوہر بنا ہوا ہے، تم اس کے بہنوئی بنے ہوئے ہو. شرم نہیں آتی؟ ارے چور، قاتل، زانی، یہ عذاب، یہ گناہ کم ہیں اس شرک سے جس کو تم آسان سمجھتے ہو. یاد رکھو تم نے خرد کا نام جنو رکھ دیا. جنو کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، ہرگز نہیں. تو یہ ہے صحیح بخاری کی روایت ہے. عزیزان گرامی، تو آپ سمجھ میں آیا کہ سب سے پہلی علامت کیا ہے اچھی موت کی؟ کہ اس انسان کی موت توحید پہ آئی ہو. یا غوث، یا خواجہ، یا فلاں، یا علی مشکل، یا توڑ ظلم، یا ہری، یا ہرا، یا پیلا، یا نیلا، یا مرغی، یا مرغا، اس پر موت بولو نہ آئی ہو، توحید باللہ پر آئی ہو. بیٹا مر رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں فلانی درگاہ پہ جا کے منت مان دو، کہہ دو اس کا مرنا گوارا ہے، لیکن ایمان کھونا، بیٹا کھونا گوارا ہے، بیٹی کھونا گوارا ہے، لیکن ایمان کھونا گوارا نہیں. جان جائے تو جائے. اللہ عزیزان گرامی، اس موضوع پر تو بات ہوگی.
چونکہ اور بھی پوائنٹس ہے. نمبر 1 خاتمہ بالخیر، یعنی اچھی موت کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ آپ کی موت اس حال میں ہو، آپ کے اوپر موت اس حال میں آئے کہ آپ نفاق سے بری اور پاک ہو. منافقت، دوغلا پن، باب رحمن رام، با مسلمان اللہ اللہ، باب رحمن رام رام. نام بھی عبداللہ کا ہے اور کام جوزف اور اسٹیفن اور رام گوپال اور رام سنگھ کا ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ نفاق نہیں ہونا چاہیے. اور نفاق کس کو کہتے ہیں؟ یہی دوغلا پن. زباں پہ کچھ ہے، زباں پہ امن کے نغمے ہیں، دل جہنم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامت اور نشانی کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہیں. نمبر 1 اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. جھوٹ بولے، دین میں بھی جھوٹ بولے، دنیا میں بھی جھوٹ بولے، تجارت میں بھی جھوٹ بولے، معاملات میں بھی جھوٹ بولے، بات کرنے میں جھوٹ بولے، رشتے ناطے خاندان سب میں جھوٹ بولتا ہے وہ. یہ منافق کی نشانی ہے. نمبر 2 وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. معروف وعدہ خلافی، یہ ایک الگ موضوع. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے. پیسہ دیا، روپیہ دیا، بیٹی دیا، بہن دیا، خیانت کر رہا ہے وہ. سمجھ رہے ہو؟ یہ اور ایک روایت میں اور ہے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی، یہ حدیث صحیح بخاری کی اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت. عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، ایک آدمی جس کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہوں بیک وقت تو وہ پکا منافق ہے، پرلے درجے کا منافق ہے. نمبر 1 وہی 3 باتیں. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب معاہدہ کرے تو غدر کرے، خیانت کرے. 2 قومیں، 2 ملک معاہدہ ہوا ہے، عہد و میثاق ہوئے ہیں. کچھ بھی ہو جائے کہ عہد و میثاق توڑنا تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے. وہ توڑتا ہے بات الگ ہے، لیکن تم بحیثیت مومن مسلمان، ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی، کوئی بھی ہو، معاہدہ ہو گیا، تم اس معاہدے کی خلاف ورزی مت. ملکی پیمانے پر، انفرادی پیمانے پر، جماعتی پیمانے پر، آل پارٹیز کے پیمانے، کسی بھی پیمانے پر، تجارت کا ہو، امن کا ہو، ملک کوئی بھی ہو، روپیہ لین دین کچھ بھی، اس معاہدے کی خلاف ورزی تم نہیں کرو گے. یہ منافقت ہے. اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ جھگڑا کرے تو گالی بکے، بات بات پہ گالی بکے، ماں بہن یہ وہ. سمجھ میں؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت اس کو. یہ 4 چیزیں اگر کسی کے اندر بیک وقت پائی گئیں تو وہ پکا منافق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، اور اگر اس میں سے کوئی ایک کسی کے اندر ہو، 3 نہ ہو، تب بھی وہ منافق ہے. البتہ پکا نہیں ہے، لیکن منافق کی علامت اس کے اندر موجود ہے. عزیزان گرامی، تو منافقت سے دور رہو. شفافیت تمام کاموں میں، دل میں، دماغ میں، سب میں پاکیزگی ہونی چاہیے. نمبر 3 خاتمہ بالخیر. اچھی موت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اور اس کا اچھی موت آنے کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ آپ کی موت اس حال میں آئے کہ آپ بدعتیوں سے دور اور تمام بدعات سے پاک و صاف. بدعتیوں سے آپ کے رشتے ناطے نہیں ہونے چاہیے. بدعتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلی صوتہ واشتد غضبہ، کہ مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آپ کا چہرہ لال ہو جاتا تھا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اور آپ کا غصہ سخت ہو جاتا تھا. كأنه منذر جيش يقول سبحكم ومساكم، جیسے کہ کسی فوج کا کمانڈر ہو جو مسلمانوں کو، اپنے قوم کو، اپنے فوجیوں کو آواز دے رہا ہو کہ لوگوں صبح تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، لوگوں تیار رہو، شام کو تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، اپنے فوجیوں کو تیار کر. اس طرح اللہ کے نبی خطبہ دیا کرتے تھے. آج گدرے نہیں میو 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 میو، تم بھی خوش وہ بھی خوش. امام صاحب ناراض، شیخ صاحب ناراض ہو جائیں گے، چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے. اگر یہ بات ان کے خلاف گئی تو یہ ہو جائے گا. منہ دیکھ کے خطبے نہیں ہوتے. تمہاری پیشانیاں پہ بل پڑے، کوئی کسی کو مرچی لگے. شرک اور بدعت اور کفر اور حرام اور حلال اسی میں میرے رسول سے واضح طور پر بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز
بولا لوگ بڑی اونچی آواز بولتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے یہ، اللہ کے نبی کی آواز بلند ہو جاتی تھی چاہے سرخ ہو. وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنو لوگو، میں بھیجا گیا ہوں اور قیامت بالکل اسی طرح سے ہے. جیسے یہ دونوں انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے، اب تیسری انگلی اس بیچ میں نہیں آ سکتی، ایسے ہی ہم اور قیامت، یعنی ہمارے بعد اب قیامت ہی آنے والی. سمجھ بات آئی؟ اور اس کے بعد وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعِهِ السَّبَابَ وَالْوُسْطَىٰ، یہ سبابہ اور یہ وسطیٰ دونوں انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاتے تھے. وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ، اور آپ فرماتے تھے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. سنو، یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی یہ کہتے تھے کیا؟ یہ سب سے بہترین کتاب کس کی کتاب؟ اللہ کی کتاب ہے. وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ہدایت ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور تمام احکام اور معاملات میں، دینی معاملات، دینی سب سے بری بات، برا معاملہ کیا ہے؟ اس کے اندر کسی نئی بات کو ایجاد کرنا ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی. بدعت، ہر بدعت یعنی دین کے اندر ثواب سمجھ کے کسی بھی عمل کا اضافہ کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ رومال پہننا بدعت ہے، بشت پہننا بدعت ہے، آپ کا پینٹ شرٹ پہننا بدعت ہے، شلوار قمیص پہننا بدعت ہے، ٹوپی یہ لگانا بدعت ہے، یہ کرنا، یہ جاہل گمراہ. یہ دین سمجھ کے آپ پڑھتے ہو؟ یہ رومال ہم دین سمجھ کے ہم نے نہیں لگایا ہوا ہے، یاد رکھنا. یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. یہ کپڑا جو آپ نے پہنا ہوا ہے، شلوار قمیص، یہ دین اور اسلام نہیں ہے. یہ دنیاوی معاملات ہیں. موٹر گاڑی یہ دین نہیں ہے. جہاز پہ سفر کرنا یہ دین نہیں ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں ہے؟ لوگ اس طرح کی مثالیں دے کے لوگوں کو گمراہ کرتے. تم بھی بدعتی، بلکہ یہ بھی کہتے تو بھی بدعتی، کیونکہ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا. اپنی تعریف کرتا ہے، جو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہ ہو اب ہو وہ بدعت ہے. جھوٹ ہے، یہ تعریف نہیں ہے بدعت کی. بدعت وہ ہے جو دین میں ثواب کی نیت سے عمل ہو یا کوئی کہنا ہو یا کوئی کام ہو ایجاد کرنا، جس کی نظیر شریعت میں موجود نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت. اور اس کی اللہ کے یہ تو بدعت ہے. اور اس کا انجام کیا ہے؟ حضرت عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا ويخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين. سنن ابو داؤد کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صاحب بدعت جو ہوتا ہے، بدعتی جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے، نہ اس کے روزے کو قبول فرماتا، نہ اس کے صدقے کو قبول فرماتا، نہ اس کے زکوٰۃ کو قبول فرماتا، نہ اس کے حج کو قبول فرماتا، نہ اس کے عمرے کو، نہ اس کے فرض کو، نہ اس کے نوافل کو، نہ اس کے جہاد کو. کسی کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے. اور وہ دین اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گیہوں کے، جیسے آٹے کے اندر سے بال نکل جاتا ہے، بال کو نکال. یہ ہے بدعتی کا حشر. تو بدعت کرتے ہوئے مرو گے تو جنت میں جا سکتے. یاد رکھو، اچھی موت نہیں ہے. بدعت ہے. جتنی اللہ کے نبی نے فرمائی اتنا ہمارے لیے کافی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ ابى اللہ ان يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. سنن ابن ماجہ کی روایت کہ اللہ نے یہ انکار کر رکھا ہے کہ کسی بھی بدعتی کے کسی بھی عمل کو وہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اسے انکار کیا، نہیں قبول فرمائے، یہاں تک کہ وہ اس بدعت سے توبہ کرے. تو بدعتوں سے توبہ کرو، سنتوں کو لازم پکڑو جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس لیے کہ وہ سب سے بہتر. فإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین ہدایت اور تعلیم کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ یاد رکھو، خاتمہ بالخیر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ تمہاری موت بدعت پہ نہ آوے. بدعتیوں سے دور، بدعتیوں سے تمہارے دلوں کے اندر بغض ہونا چاہیے، دور رہنا چاہیے. نہ بدعت ہو اور نہ بدعتی کی سنگت ہو. اور اچھی موت کی علامت یا اس کے معنی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی موت قرآن و سنت کے اوپر آوے،
قرآن و سنت اور جو کچھ بھی اس کے اندر احکامات اور آیات ہیں جو بیان ہے، ان تمام سب چیزوں پر بلا کسی تعویل اور بلا کسی تعطیل کے ایمان رکھیں کہ جو کچھ بھی اس کے اندر ہے آمنا و صدقنا، ہم اس کے اوپر ایمان لائے قرآن و سنت کے اوپر. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسروں کے راستوں کو اپنائے گا. یعنی صحابہ کرام، یہ آیت کریمہ کب نازل ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کے موجود ہیں، سبیل المؤمنین ہیں، وہی مومنوں کے انہی کا راستہ ہے. ان کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتا ہے یا اس میں آدھا تیتر آدھا بٹیر کرے تو اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس طرف گیا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسی راستے سے اسے جہنم میں ڈھکیل دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا راستہ ہے، یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے. یہ سنن ابو داؤد کی ہے. یہ جو ہے سورہ نساء آیت نمبر 115. تو اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. سورہ توبہ آیت نمبر 100 کی والسابقون، جو پہلے مسلمان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو پہلے ایمان لائے، من المہاجرین، چاہے مہاجر ہوں چاہے انصار. یہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے پیروکار ہیں، ہم اور آپ جو بھی قیامت تک ان کی اتباع کرنے والے ہیں. اللہ نے کیا ان کے لیے بشارت سنائی؟ فرمایا یہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہیں، اور جو لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی. کب؟ جب ان کا انہی کی طرح تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ، تمہارا عمل ہوگا، تب. یہ اللہ فرماتے ہیں وعد، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے عظیم کامیابی، یہ ہے سب سے عظیم کامیابی. سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن و سنت کے اوپر موت آنی چاہیے آپ کی. اسی طرح سے خاتمہ بالخیر، یعنی اچھی موت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ آپ کی موت اس حال میں آئے کہ آپ کی گردن پہ کسی بھی مسلم کا خون ناحق نہ ہو، اور نہ ہی آپ کے سر پر کسی کے مال، پراپرٹی، جائیداد، خیانت، چوری، چماری، چکٹی. بڑے اٹیرے ہیں، چودھری ہیں، تھوس ہے، بستی کے بڑے ہیں، غریبوں مسکینوں کے مال ہڑپ کر رہے ہیں، زمینیں جائیداد لکھوا رہے ہیں. ایسے کوئی بھی چیز اس کے سر کے اوپر بحیثیت بوجھ نہ ہو، کسی کی عزت و آبرو آپ کے ذریعے پامال نہ ہوئی ہو. جی جناب علی، ایسی حالت میں آپ کے اوپر موت آئے کہ آپ اللہ کے حق کو ادا کرنے والے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا کرنے والے ہوں، تب اس کو کہتے ہیں اچھی موت. یہ نہیں کہ پورا ہڑپ کر لیا، حاجی صاحب ہیں، داڑھی، نماز کے گھٹے، دولت دے کر کے قرآن خوانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ ڈھونگ دھتورے کرتے ہیں دل کی تسلی کے لیے. وہ تو فرشتے جب اس کو کمر پہ مار رہے ہوں گے، جب اس کو پتہ چلے گا وہاں قبر میں اس کا سب کچھ جو ہوتا رہا ہوگا. تم نے یہاں جنت سمجھا ہوا ہے، پورا مال ہڑپ کے بلائی خالہ چلی حج کر ہیں. ایسی موت حرام موت ہوتی ہے، ایسی موت اچھی موت نہیں ہوتی. اچھی موت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کا دل سلیم ہو، خالص نیت اللہ تعالیٰ کے لیے، اچھے اخلاق پر آئے. آپ کسی مسلمان کے تعلق سے آپ کے دل کے اندر نہ کوئی بغض ہو، نہ کوئی حسد ہو، نہ بدزنی ہو، نفرت ہو، نہ عداوت ہو، آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن قیامت کے دن حاضر ہوں گے، نہ وہاں بیٹا کام آئے گا، نہ کوئی مال کام آئے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم، سورہ الشعراء آیت نمبر 88 اور 89. الا یہ کہ آپ کا دل سب کے تعلق سے پاک و صاف، ایسا دل لے کر کے جیسا دل اللہ نے آپ کو دنیا میں دیا بھیجا، ایسا پاک و صاف دل لے کر کے اللہ کے پاس جائیں گے اللہ رب. تب یہ اس کو کہتے ہیں اچھی موت آئی. اور آخری بات اچھی موت کی یہ ہے کہ آپ کی وفات، آپ کی موت اس حال پر آئے کہ آپ پر جماعت کی نمازیں فرض تھیں یا جو بھی فرائض تھے اللہ کی فرض کردہ 5 نمازیں وقت پر با جماعت ادا کرتے رہیں، اور دیگر فرائض جو کچھ بھی ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر حسب استطاعت اور طاقت اللہ کے اور بھی جو فرائض ہیں، احکامات ہیں، اس کی تعمیل کرتے رہیں.
اس حالت میں آپ کی موت آئے تو آپ کی موت کیا کہلائے گی؟ اچھی موت کہلائے گی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے فرمایا کہ نماز جو ہے یہ مومنوں کے اوپر ٹائم کے اوپر وقت کے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 3۔ تو بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے سننے والوں، یہ ہے خاتمہ بالخیر، اچھی موت کا مفہوم اور مطلب۔ اور میں نے شروع میں بتلایا اچھی موت کا مفہوم اور مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مصلی پر سجدے میں آپ کو موت آ رہی ہے، خانہ کعبہ میں موت آ رہی ہے، حالت حج میں موت آ رہی ہے، حالت عمرہ میں موت آ رہی ہے، اب اتنی بڑی بڑی بات مسجد نبوی میں آ رہی ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے مر گئے، مصلی پہ بیٹھے بیٹھے موت آ گئی۔ یہ سب موت کی وہ اچھائیوں کی علامت ہو سکتی ہیں اس وقت جب آپ کا دل شرک اور بدعت سے پاک اور صاف۔ شرک بھی کرو اور ادھر ایسی موت کو اچھی موت نہیں، حرام موت کہیں گے، بری موت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر توحید اور سنت کی محبتوں کو جاگزی فرما دے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو شرک اور بدعت سے توبہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور سب کو توحید و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفایابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں جو پریشان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار اللہ انہیں روزیاں عطا فرمائے، اور اللہ جو روزگار ہیں اللہ انہیں تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرمائے، ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں بھی مسلم حکمرانی، اللہ تعالیٰ انہیں کتاب و سنت کی بالا دستی قبول کرنے اور اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام عالم اسلام کے قائدین رہنماؤں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور سب کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی اور ملک چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مملکت سعودی عربیہ کو اللہ تعالیٰ ہر حافظ اور ہر بغیض اور ہر بری نظر رکھنے والے سے اللہ محفوظ رکھائے اور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر کتاب و سنت کی حکمرانی فرمائے، اور یہاں کے عمرہ، اولاد، بادشاہ سب کو اللہ تعالیٰ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو نافذ کرنے کی مکمل طریقے سے توفیق عطا فرمائے، اور سب کو عدل اور انصاف اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بلا اور مصیبتیں، خاص طور سے کورونا جیسی یہ بیماری جو پورے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ اس سے سب کو نجات عطا فرمائے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جو انتقال کر کے اللہ انہیں کربت جنت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔